لڑائی یہودیوں سے ہو رہی تھی تو غالب یہی ہے کہ وہ بھی کوئی آگ پرست ہوں گے یا سورج کی عبادت کرنے والے. یعنی روم میں، اٹلی میں کوئی دوسری قوم آباد تھی جو آتش پرست تھے. تو چونکہ بیت المقدس شام قریب ہے یورپ سے اور اٹلی سے یہاں کی نسبت، تو وہاں سے جو لوگ اٹھے، وہاں بھی ایک مضبوط حکومت تھی، انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا بیت المقدس پہ. اور پھر سلاطین روم کی یہاں حکومت قائم ہوئی ہے. یعنی رومیوں کے بادشاہ آتے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول تک بھی یہاں رومیوں کی حکومت تھی. رومی سے عیسائی رومی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ رومی جو آتش پرست یا کوئی بھی مذہب تھا جس کی مجھے تحقیق نہیں ہے، کسی بھی مذہب کو، یعنی یہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا، سلاطین کی یہاں حکومت قائم ہوئی، تو تقریباً 150 سال کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارض شام میں پیدا ہوئے. اللہ نے ان کے معجزے ظاہر کیے. پھر یہودیوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ. بہت سے یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے، بہت سے حضرت عیسیٰ کی مخالفت میں لگے رہے اور ایک سچے پیغمبر پر انہوں نے زنا کی تہمت لگائی، حضرت مریم کو معاذ اللہ زانیہ کہا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، جو کہ ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ پیغمبروں کا قتل کیا کرتے تھے. بہرحال یہودیوں کی جو میجورٹی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئی، لیکن وہ جو سلاطین روم تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اور کہا جاتا ہے کہ روم کا جو بادشاہ تھا نا، جس کی بیت المقدس پہ حکومت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی آسمان دنیا پہ جانے کے تقریباً 40 سال کے بعد وہ مسلمان ہوا ہے، اور اس کے بعد سے پھر بیت المقدس میں دوبارہ عیسائیوں کی ایک مضبوط ریاست قائم ہو گئی، اور پھر وہ عیسائی دنیا میں پھیلتے چلے گئے، اور پھر یہودیوں سے ان کی بہت زیادہ لڑائیاں بھی ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے عیسائی مذہب کو دنیا پہ غالب کر دیا. لیکن بیت المقدس کی تعمیر نہیں ہوئی. بیت المقدس جس طرح ویران تھا، جو انطاکیہ کے بادشاہ کے حملہ کرنے کی وجہ سے ویران ہوا تھا، اس کی بھرپور طریقے سے تعمیر نہیں ہوئی. پھر یہ تعمیر ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس عیسائیوں سے چھینا، کیونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے تھے، سچے نبی تھے، تو اللہ کا حکم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دکھائے، جو ایمان لانے والے تھے وہ لے آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد ہوا. پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں بہت تھوڑے ہی عرصے میں بیت المقدس مسلمانوں کے حصے میں آ گیا، اور پھر بیت المقدس کی تعمیر دوبارہ سے کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو قرآن میں جو بیان کیا گیا ان واقعات میں سے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ کتاب میں یعنی تورات میں یا آسمانی صحیفوں میں لکھ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ بڑا فساد مچاؤ گے، اور 2 دفعہ اللہ تمہارے دشمن کو تم پر مسلط کرے گا. تو اس 2 دفعہ بڑے فساد سے مراد ایک تو وہ ہے جو بخت نصر نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پہ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تقریباً 450 سال کے بعد بخت نصر نے حملہ کیا تھا، اس لیے کہ جو یہودیوں کا جو اس وقت جو بھی لیڈر تھا وہ بخت نصر ہی کی ایک کٹ پتلی حکومت تھی، اور وہ برائیوں کی طرف مائل ہو گیا تھا. بنی اسرائیل بھی بگڑنے لگے تھے، اور پھر اس کو بغاوت کی سوجی، بغاوت ناکام ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کیا، اور اس نے بے تحاشا یہودی مارے اور جلا وطن کیا. ایک تو اس واقعے کا تذکرہ ہے. اس کے بعد پھر جب دوبارہ شاہ ایران نے بابل کی حکومت کے خلاف لڑائی کر کے یہودیوں کو بچایا، یہودی دوبارہ سے آ کے پھر آباد ہوئے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 150 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پھر انطاکیہ کے بادشاہ نے دوبارہ یہودیوں پہ حملہ کیا، اور اس نے بھی بے تحاشا یہودی قتل کیے اور مسجد اقصیٰ کو توڑ پھوڑ کے اس نے ویران کر دیا. اس کے بعد پھر رومیوں کی یہاں حکومت قائم ہوئی، اور پھر رومیوں ہی کی یہاں حکومت رہی، اور رومی ہی عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا. اور پھر اللہ نے پھر عیسائیوں اور یہودیوں میں جو لڑائیاں ہوئیں، جو تاریخی واقعات بھرے پڑے ہیں. اچھا، ایک کمال کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کی جو عیسائیوں سے لڑائی ہوئی ہے نا، وہ مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. مسلمانوں سے تو ان کی 2 بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں. ایک بڑی لڑائی جو بنو قریظہ کے 70,000 یہودی قتل کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری جو یعنی اس کے بعد کوئی بڑی لڑائی مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. اب جا کے جو فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اب یہ حالات جا رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جو یہود اور اسلام کے درمیان ہوگی، جن کے بارے میں صحیح احادیث میں ہمیں پیشگوئیاں ملتی ہیں.
اب وہ کب ہوگی اس کی اسپیسیفک ڈیٹ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قاتلون الیہود، کہ تم یہود سے قتال کرو گے۔ تو اب تک قتال ہوا نہیں ہے، ایک دفعہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قتال ہوا تھا، اس کے بعد پھر ان پر مختلف لوگ مسلط رہے، عیسائیوں نے ان کے ساتھ لڑائیاں کی، ہٹلر جو تھا تو عیسائی مگر ایک سیکولر ذہن کا مالک تھا، اس کی لڑائی ہوئی یہودیوں سے، اس نے قتل و غارت کی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں ان آیات کی تفسیر میں کروں گا۔ ان تمام واقعات کی طرف جو فیوچر میں ہوئے، مسلمانوں کے ذریعے جو یہودی قتل ہوئے، عیسائیوں کے ذریعے جو ہوئے، ہٹلر کے ذریعے جو ہوئے، اور آگے قرب قیامت میں جو لڑائیاں ہوں گی، ان کا آگے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں واضح اشارہ موجود ہے۔ جب وہ اشارہ آئے گا تو پھر میں انشاءاللہ ان واقعات کو مختصراً اس وقت ہائی لائٹ کروں گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو دوسرا واقعہ ہوا ہے، اللہ نے اس کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا کہ ان پر انطاکیہ کا بادشاہ مسلط ہوا اور اس نے ان کا قتل و غارت کیا۔ تو آگے اللہ نے پھر یہودیوں کو سمجھایا ہے کہ تم اپنے اعمال کو درست کرو، اگر تم نے درست نہیں کیا تو اللہ اسی طرح مختلف قوموں کو تم پر مسلط کرتا رہے گا۔ تو ہم ان آیتوں کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، تھوڑا سا اجمالی خاکہ آپ نے تفسیر کا انشاءاللہ سمجھ لیا ہوگا۔ اچھا، یہ جو ہسٹری بیان کی جاتی ہے نا، یہ کوئی صحیح احادیث میں نہیں ہے، بلکہ یہ آسمانی کتابوں سے ہی مفسرین نے لی ہے، اور یہ مورخین ان واقعات کو نقل کرتے چلے آئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اگر اسلام میں اس کے کوئی اسپیسیفک ہمیں کوئی مستند ہسٹری نہیں ملتی، کوئی واقعات کی بہت تفصیلی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی، تو ہمیں عیسائیوں سے یا یہودیوں سے ہسٹری لینے میں ہماری شریعت نے روکا نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جو خبر متواتر ہوتی ہے نا، جس کو سارے مورخین نقل کرتے چلے آئے ہوں، تو اس کا انکار کرنا ایک ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ تو قرآن سے بھی خاص طور پہ جب ان واقعات کی تائید ہو رہی ہے تو اس کو نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں یہ مطالبہ کہ صحیح حدیث سے دکھائیں، یہ مطالبہ ایک کم علمی کی بات ہوگی۔ اگر حدیث میں اس کے خلاف ہوتا تو پھر ہم حدیث کو لیتے، ان واقعات کا انکار کرتے، لیکن نہ حدیث میں اس کی موافقت ہے نہ خلاف ہے، بلکہ قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اب میں اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کی طرف یہ فیصلہ کر دیا تھا، فی الکتاب، کتاب میں، کتاب سے تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، آسمانی صحیفے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وہ کہہ دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے۔ یہاں بہت بڑا فساد مراد ہے، کیونکہ چھوٹے موٹے فسادات پر اللہ کی طرف سے سزا بھی چھوٹی موٹی ملتی ہے۔ اچھا، اللہ نے لکھ دیا تھا کہ کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا نا فیوچر کے بارے میں، کچھ باتیں ہوں گی، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تمہاری لڑائی ہوگی، فلاں سے ملحمہ کبریٰ ہوگا، جو قیامت کی علامات ہیں۔ تو اللہ نے تورات میں بھی بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم بدعمالیاں کرو گے جس کی تمہیں یہ سزا ملے گی، پھر تم دوبارہ بدعمالی کرو گے، پھر اس کی دوبارہ تمہیں یہ سزا ملے گی۔ تو وہ کیا لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 دفعہ سرکشی کرو گے، یعنی یہ اسلام سے پہلے۔ اس سرکشی سے وہ سرکشی مراد ہے جو اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوگی۔ ایک سرکشی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تھی، اور ایک سرکشی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تھی، یعنی دین موسوی کی مخالفت کی انہوں نے، جس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد پھیلاؤ گے اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے زمین میں۔ زنا پھیلنے لگا تھا، شراب اور لوگوں پہ ظلم زیادتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان دونوں وعدوں میں سے جب پہلے وعدے کا وقت آیا، یہاں وعدے سے مراد ہے تقدیر، یعنی جو اللہ نے اطلاع دی تھی نا تمہیں، وعد سے مراد میعاد، وقت مقرر، کیونکہ وعدے میں کسی سے کوئی خاص ٹائم کا وعدہ کیا جاتا ہے تو اس لیے اس ٹائم کو بھی وعدے سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ وعدہ تو 80 چیزوں میں ہوتا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فلاں وقت میں تمہاری دعوت کروں گا، تو یہاں وعدہ اس معنی میں نہیں ہے، یہاں وعدہ ہے میعاد، جو اللہ نے ٹائم بتایا تھا۔ جب اس پہلا والا ٹائم آیا ہے تو کیا ہوا؟ بعثنا علیکم عباد لنا، ہم نے مسلط کر دیے تم پر اپنے بندے۔ اللہ نے اپنے بندے، کیونکہ کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ اسلام دشمن قوتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ظالم کو ظالم سے ہی سزا دلوا دیتے ہیں بعض دفعہ۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اللہ فرماتے ہیں ہم بعض دفعہ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں سے پٹواتے ہیں۔ جیسے ہٹلر بھی ایک ظالم تھا نا، لیکن اس ظالم ہی کے ذریعے اللہ نے یہودیوں پہ بھی ظلم کروایا۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ بعض دفعہ ظالم کو ظالم پر مسلط کرتے ہیں۔ تو جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا وہ بھی ظالم تھا، لیکن اللہ نے
اس کو ان پر مسلط کر دیا. اس کو عباد یا عبد سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ عبد کہتے ہیں غلام کو, تو کافر بھی اللہ کا غلام ہے. تو جب اللہ چاہتے ہیں اس ظالم ہی کو کسی پر مسلط کر دیتے ہیں, یعنی وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے, وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا کچھ بھی. فرمایا ہم نے اپنے بندوں کو مسلط کیا, اولی باسن, جو